اسلام میں یہ اجازت دی ہے کہ جو کام آپ خود نہیں کر سکتے آپ کسی کو اپنی طرف سے بھیج کر وہ کام کروا سکتے ہیں۔ اب جب ہم کسی کو اس کام کے لیے بیچتے ہیں تو وہ ہمارا شرعی اعتبار سے وکیل ہوتا ہے۔ جیسے کورٹ کچہریوں کے اندر ہمارا کوئی کیس چل رہا ہے تو ہماری طرف سے جو جوابات دے گا، جو جج کے سامنے دلائل دے گا، وہ ہمارا کیا ہوتا ہے؟ وکیل ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اس حوالے سے، اسی طرح احادیث میں اس حوالے سے کئی ثبوت موجود ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اصحاب کہف کے واقعے میں، اپنے میں سے کسی کو یہ چاندی دے کر شہر میں بھیجو، وہاں سے حلال کھانا دے کر تمہارے پاس لائے۔ یعنی انہوں نے اپنی طرف سے ایک بندے کو بھیجا کہ وہ شہر میں جا کر کیا کرے؟ کھانا لے کر آئے۔ اب یہ جو لوگوں کی طرف سے کھانا لینے آیا تو یہ ان کا کیا تھا؟ وکیل تھا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حکم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کو قربانی کا جانور خریدنے کے حوالے سے وکیل بنایا، اور بعض صحابہ نے اسی طرح نکاح کے حوالے سے وکیل بنانا ثابت ہے۔ اور وکالت کے اوپر اجماع امت ہے کہ کثیر واقعات ایسے ہیں کہ جس کے اندر اجماع ہے امت کا کہ اس کی کیا ہے؟ ضرورت ہے اور اس کا جواز ہے۔ اب وکالت کے احکام یہ ہیں کہ کسی کو یہ کہہ دیا کہ میں نے تجھے فلاں کام کرنے کا وکیل کیا، یا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میری یہ چیز بیچ دو، یا میری خوشی یہ ہے کہ تم یہ کام کرو، یہ سب صورتیں وکالت کی ہیں۔ وکیل کا قبول کرنا صحت وکالت کے لیے ضروری ہے۔ یعنی آپ نے کسی کو کہا کہ میری طرف سے تم یہ کام کرو، اب اگر وہ قبول کرے گا تو وہ وکیل بنے گا، اگر وہ ریجیکٹ کر دیتا ہے تو اس صورت میں وہ وکیل نہیں بنے گا۔ اگر زید نے عمر کو اپنی زوجہ کو طلاق دینے کے لیے وکیل کیا، عمر نے انکار کر دیا، اب طلاق نہیں دے سکتا کہ پہلی مرتبہ جب اس نے انکار کر دیا تو وہ وکالت ختم ہو گئی، اور اگر خاموش رہا اور اس کو طلاق دے دی تو اب طلاق ہو گئی۔ یعنی نکاح طلاق میں بھی وکیل بنایا جا سکتا ہے کہ میری طرف سے تم جو ہے یہ طلاق لکھ دو، میری طرف سے تم یہ طلاق دے آؤ، میری طرف سے تم یہ نکاح کا ایجاب و قبول کرو۔ تو اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے آن لائن نکاح کے متعلق یہ مسائل سیکھے کہ وہ کسی کو اپنا وکیل بناتا ہے اور وکیل کہتا ہے کہ میں نے اپنے موکل کا نکاح اتنے حق مہر پر اس عورت کو کہتا ہے تم سے کیا، عورت کہتی ہے میں نے قبول کیا، تو یہ نکاح کی وکالت ہوتی ہے۔ اب یہ بھی شرط ہے کہ وکیل اس چیز میں کیا جا سکتا ہے کہ جس کو موکل خود کر سکتا ہو۔ اگر کوئی ایسی شے ہے کہ جس کے اندر موکل خود وہ کام نہیں کر سکتا تو آگے وکیل سے بھی وہ کام نہیں کروا سکتا۔ جیسے کہ محرم جو احرام کی حالت میں ہو، حج یا عمرے کا اس نے احرام باندھا ہوا ہے، تو وہ شکار نہیں کر سکتا، نہ شکار کی بیع کر سکتا ہے، تو اب جو ہے وہ کسی کو اپنا وکیل بھی نہیں بنا سکتا کہ تم شکار کے جانور کی خرید و فروخت کرو۔ جب کوئی بندہ اپنا کسی کو وکیل بنانا چاہتا ہے تو جو بنانے والا ہے اس کے لیے بھی یہ شرائط ہیں کہ وہ عقل والا اور بالغ ہو۔ اگر نہ سمجھ بچہ ہے تو وہ کسی کو اپنا وکیل نہیں بنا سکتا، اور اگر سمجھدار بچہ ہے اور وہ کسی کو اپنا وکیل بناتا ہے تو اس کی پھر تین صورتیں ہیں۔ اس چیز کا وکیل کیا کہ وہ جو خود نہیں کر سکتا، یعنی ایک بچہ جو ہے جب تک وہ بالغ نہیں ہوگا تو وہ کسی کو طلاق نہیں دے سکتا، تو اب اگر وہ کسی کو وکیل بناتا ہے کہ تم میری بیوی کو طلاق دے دو، یا کہتا ہے کہ غلام کو آزاد کر دو، یا کسی چیز کو گفٹ کرنے کا یا صدقہ کرنے کا کہتا ہے، تو شریعت نے اس معاملے میں اس بچے کا وکیل جو ہے وہ بنانا درست قرار نہیں دیا کہ اس میں کیا ہے؟ نقصان ہے۔ اور اگر ایسے تصرفات میں اس نے وکیل کیا کہ جو صرف نفع ہے تو اس کے اندر وکالت درست ہے۔ یعنی سمجھدار بچے نے کسی کو وکیل بنایا کہ میری طرف سے تم یہ صدقہ قبول کر لو، تو اس کے اندر کیا ہے؟ یہ درست ہے۔ اور ایسے تصرفات میں وکیل کیا جن میں نفع اور ضرر دونوں ہیں، یعنی نفع نقصان دونوں ہیں، جیسے بیع اجارہ وغیرہ، اس میں ولی نے اجازت تجارت دی ہو تو وکالت درست ہوگی، ورنہ ولی کی اجازت کے اوپر وہ بات موقوف رہے گی۔ ولی اجازت دے دے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ باطل ہو جائے گی۔ مرتد شخص جو ہوتا ہے اس نے اگر کسی کو وکیل کیا تو اب وہ وکالت جو ہوگی وہ موقوف رہے گی۔ اگر مسلمان ہو گیا تو وہ وکالت نافذ ہے، اور اگر مرتد کی حالت میں قتل کر دیا گیا یا دارالحرب چلا گیا تو اب وکالت اس کی باطل ہو جائے گی۔ اور اگر دارالحرب میں چلا گیا پھر مسلمان ہو کر واپس آیا اور قاضی نے اس کے دارالحرب چلے جانے کا حکم دے دیا تھا تو وکالت باطل ہو چکی، اور اگر حکم نہیں دیا تھا تو وہ وکالت واپس آ جائے گی۔ عورت اگر مرتدہ ہو جائے اور کسی کو وکیل بنایا ہے تو یہ وکیل اس کی درست ہوگی، کیونکہ عورت کے مرتد ہونے سے احکام وہ نہیں ہے جو مرد کے ہیں۔ وکیل بنانے کے بعد معاذ اللہ مرتدہ ہو گئی تو یہ وکالت جو ہوگی یہ
باقی رہے گی۔ ہاں اگر مرتدہ عورت اپنے نکاح کا وکیل بنائے تو یہ وکالت باطل ہوگی۔ اگر زمانہ ارتداد میں وکیل نے نکاح کر دیا تو یہ نکاح کیا ہوگا؟ یہ باطل ہوگا، کیونکہ جو مرتدہ عورت ہوتی ہے اس کا مسلمان کے ساتھ نکاح درست نہیں ہے۔ وکیل کے لیے عاقل ہونا شرط ہے، یعنی پاگل جو ہوگا یہ وکیل نہیں بن سکتا۔ اب اگر وکیل بنانے والا جو ہوتا ہے جس کو موکل کہا جاتا ہے، اس نے یہ کہا کہ جو چیز مناسب سمجھو میرے لیے خرید لو، تو یہ خریداری کی وکالت عامہ ہے۔ جو کچھ بھی وکیل اب اس کے حوالے سے خریدے گا تو موکل انکار نہیں کر سکتا۔ یوں ہی اگر یہ کہہ دیا کہ میرے لیے جو کپڑا چاہو خرید لو، یہ کپڑے کی تجارت کے حوالے سے، کپڑے کی خرید کے حوالے سے وکالت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کسی خاص چیز کی خریداری کے لیے وکیل کیا کہ میرے لیے وہ فلاں گائیں، میرے لیے وہ فلاں بکرا، فلاں گھوڑا یا فلاں چیز جو ہے وہ خرید لو، تو اب یہ خاص اس چیز کے اندر ہی وہ وکیل ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں خرید سکتا۔ اب وکیل کے لیے یہ جائز نہیں کہ جس چیز کو خریدنے کا اسے وکیل بنایا گیا ہے یہ خود خرید لے، ایسا نہیں کر سکتا، بلکہ کیا کرے گا؟ اپنے اس موکل کی طرف سے ہی وہ خریدے گا۔ اب وکیل اگر بنا دیا ہے اور اب اس کو چاہتا ہے کہ اس کی میں وکالت ختم کروں، تو اس کی بھی شریعت کے اندر رعایت ہے، اس کے بھی احکام ہے۔ تو اگر وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو ختم کروں تو شریعت نے اس کو کلی اختیار دیا، کوئی اس کے لیے شرط، کوئی لیمٹ نہیں ہے۔ اگر پہلے سے بھی کوئی شرط رکھی ہو کہ لو جی تم مجھے وکیل بنا رہے ہو، تم مجھے کبھی زندگی میں وکالت سے ختم نہیں کر سکتے، تو اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ موکل وکیل کو معزول کرے یا وکیل خود اپنے آپ کو معزول کرے، بہرحال دوسرے کو اس کا علم ہو جانا ضرور ہے۔ جب تک علم نہ ہوگا معزول نہ ہوگا، اگرچہ وہ نکاح یا طلاق کا وکیل ہو، جس میں وکیل کو معزولی کی وجہ سے کوئی ضرر بھی نہیں پہنچتا۔ اصل کی کئی صورتیں ہیں، وکیل کے سامنے موکل نے کہہ دیا کہ میں نے تم کو معزول کر دیا یا لکھ کر دے دیا، یا وکیل کے یہاں کسی سے کہلا بھیجا، جس کو بھیجا وہ عادل ہو یا غیر عادل، آزاد ہو یا غلام، عورت ہو کوئی بھی ہو، اس نے کہلا بھیجا کہ اس نے تجھے معزول کر دیا ہے، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ معزول ہو جائے گا۔ یوں ہی طلاق یا عتاق یعنی آزادی کا وکیل کیا، موکل کا مال بیع کرنے کا وکیل کیا، کسی غیر معین چیز کے خریدنے کا وکیل کیا، یہ سب اپنے کو بغیر علم موکل معزول کر سکتے ہیں، یعنی وکیل خود اپنے آپ کو معزول کر سکتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کرتا۔ تو اب جب معزول خود کو کر لیا تو اس کے بعد اگر وہ کوئی کام کرے گا تو وہ نافذ نہ ہوگا۔ وکیل کو معزول کرنے کا یہ مطلب ہے کہ جس کام کے لیے اسے وکیل کیا وہ اب تک نہ ہوا ہو۔ اگر کام پورا ہو گیا تو معزول کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ وہ خود بخود معزول ہو گیا۔ یعنی کسی کو اگر کہا کہ یہ طلاق دے دو، یہ نکاح کر دو، جیسے ہی اس نے نکاح کیا، طلاق دی، تو وہ خود آٹومیٹکلی کیا ہو گیا؟ وہ معزول ہو گیا۔ اب دونوں میں سے اگر کوئی مر جائے یا کوئی پاگل ہو جائے اور یہ جو پاگل پن ہے مسلسل 1 ماہ تک رہے، یوں ہی کوئی مرتد ہو کر دارالحرب کو چلا جائے، تو وکالت اس کی کیا ہو جاتی ہے؟ وہ باطل ہو جاتی ہے۔